حج بیت اللہ کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی۔ یقیناً ہر ایمان والے کے دل میں اس چیز کی چاہت، اس چیز کی تڑپ موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ موقع عطا فرمائے کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کروں اور وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جس شہر کے اندر گزرا اس شہر کو دیکھوں، اور پھر ہجرت کے بعد جس شہر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سال گزارے میں اس شہر کو بھی دیکھوں۔ یقیناً ہر بندے کے دل کے اندر، جس کے دل میں بھی ایمان ہے، اس کی یہ تڑپ ہوتی ہے اور اس کے یہ جذبات ہیں، لیکن پھر بھی ہر بندہ حج نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ موقع اور استطاعت عطا کر دیتے ہیں، اور کئی لوگوں کو یہ استطاعت نہیں بھی ملتی، لیکن پھر بھی وہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ اس نے کسی کو اجر سے محروم نہیں کیا۔ اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، بندہ اگر اخلاص کے ساتھ کسی چیز کی نیت اور ارادہ کر لے اور اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس بندے کو بھی وہ اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس وہ موقع میسر نہیں ہے کہ بندہ جا کے بیت اللہ کا حج کرے، بندہ ایک عزم کر لے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگے، یا اللہ تو مجھے موقع دے دے، تو مجھے توفیق دے دے، یا اللہ تو مجھے وہ وسائل عطا کر دے، مجھے اتنی استطاعت دے دے کہ میں تیرے گھر کا حج کر سکوں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ کوشش بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس بندے کو بھی حج کا اجر مل جاتا ہے، اس بندے کو بھی حج کا اجر مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے، سنن الترمذی کی روایت نمبر 586، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا شاندار ایسی چیز کا تذکرہ کیا کہ اگر بندہ وہ عمل کرے تو زندگی میں ایک دفعہ نہیں، روزانہ بندے کو حج کا اجر مل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ مسجد کے اندر ٹھہرا رہتا ہے حتیٰ کہ اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو پورے حج کا اجر ملتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ 2-3 اس کے متعلق حدیث ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے اس بندے کو پورے حج اور پورے عمرے کا اجر ملتا ہے جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر ٹھہرا رہتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جس جگہ پر بندے نے نماز پڑھی یا اسی جگہ پر بیٹھا بندہ اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا، ہاں کسی چھوٹی موٹی کام کی ضرورت ہے، قرآن مجید اس نے پکڑنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی کام ہے، بندہ اس کام کے لیے اٹھتا ہے لیکن واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اشراق تک اذکار کے اندر، تلاوت قرآن پاک کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بندہ مسجد سے نکلتا ہے، اس بندے کو پورے حج اور پورے عمرے کا اجر ملتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے، اب گھر سے باوضو ہونے کا مطلب یہ اگر وہ بندہ گھر میں رہتا ہے، اگر وہ بندہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ پر وہ ہے وہاں سے وہ بندہ وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بھی حج کے برابر اجر ملتا ہے۔ آپ ذرا تصور کے اندر یہ چیز لائیں
کہ ایک بندہ ایک دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرتا ہے، ہر نماز کے لیے وہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، اس بندے نے عمل تو چھوٹا سا کیا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کو اجر بہت زیادہ، فرمایا اس بندے کو بھی حج کرنے کا اجر ملتا ہے جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف آتا ہے۔ چوتھی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ترغیب کی روایت ہے، فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جو بندہ صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے، صبح مسجد کی طرف آتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اس کا مسجد کی طرف آنے کا صرف اس ارادے کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہے کہ وہ مسجد میں جائے تو خیر کی بات سیکھے یا سکھلائے، یعنی قرآن و سنت کو، قرآن کو پڑھے یا پڑھائے، کسی سے قرآن کو سیکھے یا کسی کو جا کر مسجد میں قرآن سکھلائے، حدیث نبوی کو سیکھے یا سکھلائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس بندے کے لیے اتنا اجر ہے جس طرح کہ کوئی بندہ مکمل حج کرتا ہے، جس طرح مکمل حج کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اس بندے کو جو مسجد کی طرف آتا ہے صرف دین کو، خیر کو، قرآن و سنت کو سیکھنے یا سکھلانے کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی مکمل حج کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمارے اندر صرف تھوڑی سی سستی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اجر کو زندگی میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غریب صحابہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، جو امیر صحابہ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، ہم اللہ کے راستے کے اندر اس طرح صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے جس طرح اللہ کے راستے میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک نسخہ بتلایا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ 99 دفعہ یعنی 99 دفعہ ہو جائے گا، اور اس کو 100 مکمل کرنے کے لیے تم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے اس کو مکمل 100 کر لو گے تو جتنا اجر اللہ رب العزت تمہیں عطا کریں گے تمہارے برابر کسی کو اجر نہیں مل سکتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے پیچھے ہیں وہ تمہارے برابر نہیں پہنچ سکتے، اور جو تمہارے برابر ہیں وہ تم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اگر نماز کے بعد تم یہ عمل کر لو، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کرنے کی وجہ سے گویا کہ انسان جو حج کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی بندے کو زیادہ اجر عطا کر دیتے ہیں یا ان کے برابر بندے کو اجر مل جاتا ہے۔ یعنی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ نہ جانے اس نے کتنی نیکیوں کے جو بڑے بڑے انبار اور پہاڑ اللہ کی طرف سے لے لیے ہیں، ان نیکیوں کے اندر حج کا اجر بھی شامل ہوتا ہے۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا، نماز ختم ہوتی ہے تو جم گٹھے بن جاتے ہیں، گیتیں شروع ہو جاتی ہیں، پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں،
اذکار درمیان میں رہتے ہیں تو رہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیتیں ہم نے ضرور کرنی ہوتی ہیں۔ شیطان کا بھی کیا طریقہ کار ہے، جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، بندے نے اجر کمایا، اب شیطان نے بندے کے اجر کو بھی ضائع کروانا ہوتا ہے، وہ پھر بہانے سے بندے کو ان کاموں کے اندر لگاتا ہے۔ یعنی چوتھا کام یہ ہو گیا، جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد یہ اذکار کرتا ہے اس کو بھی اتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، ایک انصاری عورت آتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر تھوڑا سا اپنی ایک چیز کا اظہار آپ کے سامنے کرتی ہے کہ میں نے حج پر جانا تھا، اس مجبوری کی وجہ سے میں حج پر نہیں جا سکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ جب رمضان آ جائے تو عمرہ کر لینا، رمضان میں تیرا یہ عمرہ حج کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی رمضان میں کیا ہوا عمرہ اللہ رب العزت بندے کو حج کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آخری بات، صحیح ترغیب کی روایت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما، کہ جو انسان کسی غازی کو تیار کرتا ہے یا حاجی کو تیار کرتا ہے، یا حاجی کے پیچھے یا غازی کے پیچھے اس کے اہل و عیال کا کوئی بندہ خیال رکھتا ہے، یا کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا کان لہ مثل اجورہم، ان لوگوں کے لیے بھی اسی مانند اجر ہے جس طرح وہ عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ یعنی جس طرح جہاد کرنے والے مجاہد کو اجر ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجاہد کو تیار کرنے والے کو بھی، اس مجاہد کو تیار کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے کسی حاجی کو تیار کیا، کسی بھی لحاظ سے اس کی ہیلپ کر دی ہے تاکہ اس کا یہ سفر آسان ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ حاجی کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا حاجی یا غازی اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، اب کوئی بندہ پیچھے ان کے اہل و عیال کا خیال کرتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے یا ملے گا جتنا کہ حج اور جہاد کرنے والے کو ملے گا۔ فرمایا کہ حج اور جہاد کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، ہاں ان کو بھی اللہ کی طرف سے پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور پیچھے رہنے والے کو بھی پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ آئیے خلاصے کے طور پر ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ان چیزوں کا کہ اب یہ کام اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کر لیں تو ہمارے اوپر سے حج ساقط ہو جائے گا۔ حج فرض ہے اگر استطاعت ہے مسلمان پر، اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، جسمانی استطاعت ہے، حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں کسی نے حج کیا ہوا ہے تو تب بھی ان اعمال کو کر کے وہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں، وہ یہ عمل کر لے تو جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ کوئی یونیورسٹیاں اعزازی ڈگریاں دے رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزازی بندے کو اجر ملتے ہیں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، اس محبت اور شوق کے ساتھ کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اس کا پکا ارادہ اور پکی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی حج کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، اس کو بھی حج کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے تاکہ مسجد کے اندر جا کر کوئی خیر اور بلائی کی بات کو سیکھے یا سکھلائے، میرے نبی نے فرمایا اس کو بھی حج کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات فرمائی، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے مسجد کے اندر موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ اشراق کی نماز تک وہ بندہ مسجد میں رہتا ہے اور اذکار کرتا رہتا ہے، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بھی حج کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور پھر بندہ جو فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ،
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھتا ہے، اس بندے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، اس کو بھی حج کے اجر کے برابر اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور پھر جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو بھی حج کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو حاجی کی تیاری کے اندر کسی بھی لحاظ سے اس کا تعاون کرتا ہے، یا حاجی حج کے لیے چلا گیا، یہ بندہ پیچھے سے اس کے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، اس کو بھی حج کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آج کے خطبہ کے اندر پہلی یہ بات، اور اسی طرح دوسری بات، امید ہے کہ آج شام سے عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی بڑی فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے متعلق میں ایک حدیث مسند احمد کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، کہ اللہ رب العزت کو ان ایام کے اندر کیا ہوا جو عمل ہے وہ اتنا محبوب ہے کہ ان ایام کے علاوہ اگر کسی اور دن کے اندر کوئی کیا ہوا عمل ہے تو بندے اللہ رب العزت کو وہ عمل اتنا محبوب، اتنا پسند نہیں ہوتا جتنا کہ ان دنوں کے اندر کیا ہوا وہ عمل اللہ رب العزت کو پسند ہوتا ہے۔ پھر آپ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ 10 دن ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے میرے حبیب علیہ السلام، کیا باقی ایام کے اندر کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے کسی بھی عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یعنی کیا سمجھ آتی ہے؟ اگر باقی ایام کے اندر عشرہ ذو الحجہ کے علاوہ کسی اور دن کے اندر بندے نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اور ان 10 دنوں کے اندر بندے نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اذکار کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اگر کوئی باقی ایام کے اندر انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی وہ جان بھی لے کر نکلا ہے، مال بھی لے کر نکلا ہے، سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا ہے، تو یہ بندہ تو ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ اجر لے جائے گا۔ ادروائز جس بندے نے ان دنوں میں کوئی عمل کیا ہوگا اسی کا اجر زیادہ ہوگا۔ اب اس کے متعلق بہت سارے محدثین مفسرین کے اقوال موجود ہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ باقی فرامین ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں، یعنی عشرہ ذو الحجہ کا کہ جو پہلے 10 دن ہے، ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ وہ 10 دن ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس عمل کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ کیوں؟ ان 10 دنوں کے اندر سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، ان 10 دنوں میں نمازیں بھی پڑھنی ہے، اسی طرح بندہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے عمل کرتا ہے، یقیناً وہ بھی عمل ان دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج جو سال کے اندر ایک مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے، جو اسلام کا بہت بڑا رکن ہوتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی جو انسان نے سال کے اندر ایک مرتبہ کرنی ہے، وہ بھی انہیں 10 دنوں کے اندر یوم النحر 10 ذو الحجہ کو کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو بڑی ہی فضیلت عطا کی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تو وہ اس قدر محنت اور کوشش کے ساتھ
عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بھی انسان عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر انہی 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، 9 ذو الحجہ، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت حاجیوں کے لیے آپ معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی دن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایک دن کے روزے کے بدلے کے اندر اس بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ آنے والے سال میں انسان سے جو گناہ سرزد ہونے ہیں، ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور پھر یہی وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیے ہوتے ہیں تو شیطان گرد و غبار اٹھا کر اپنے سر کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ ان لوگوں سے گناہ کروائے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر اس دن کے اندر رحمت وسیع ہوتی ہے۔ اور پھر انہی دنوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ رمضان یعنی جس رمضان کے اندر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ 7 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، بلکہ 700 بھی سے بھی بڑھا کر اللہ رب العزت جس قدر چاہتے ہیں بندے کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ رمضان کی یہ فضیلت اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان 10 دنوں کے اندر رمضان سے بھی زیادہ فضیلت اور اجر بندے کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر انہی 10 دنوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ انہی 10 دنوں کے اندر لوگوں اللہ رب العزت کے نزدیک جو بڑے بڑے دن ہیں ان میں سے ایک یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، جس دن حاجی میدان مینا میں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ یوم القر، اور اسی طرح پھر 11 ذو الحجہ کا دن، جس دن حاجی مینا کے میدان میں ٹھہرے ہوتے ہیں، یعنی 9 ذو الحجہ کو حاجی میدان عرفات کے اندر اور 10 ذو الحجہ کو قربانیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، 11 ذو الحجہ کو حاجی مینا میں ٹھہرے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ایام ہیں جو انہی 10 دنوں کے اندر آ رہے ہیں، انہی ایام کے اندر آ رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن آپ لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آئیے میرے بھائیوں میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آج شام سے جو عشرہ شروع ہونے والا ہے اس کے اندر میرے سمیت ہم یہ عزم کریں، جس طرح رمضان شروع ہوتا ہے نا، بندہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ایک عزم کرتا ہے کہ رمضان میں نے اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا ہے، میں نے پورا رمضان اپنی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کر میں نے ادا کرنی ہے۔ تو آئیے ان 10 دنوں کے حوالے سے بھی ہم عزم کریں کہ ان 10 دنوں سے میں نے صحیح فائدہ اٹھانا ہے، میں نے ان 10 دنوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نمازیں ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر میں نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر انہی 10 دنوں کے اندر میں نے روزہ رکھنا ہے، 9 دن کی کوشش کرنی ہے۔ اگر میں نہیں رکھ سکتا کم از کم یوم عرفہ کا روزہ میں نے ضرور رکھنا ہے، اور پھر اسی طرح صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اسی طرح اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ نمازوں کے بعد خاص طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بھی یہی ہوتا تھا، صحابہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا. اور پھر ان اذکار کی بڑی فضیلت ملتی ہے احادیث کے اندر. اور پھر اسی طرح آخری بات، ان 10 دنوں کے اندر 13 ذو الحجہ تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے. نمازوں میں، بازاروں کے اندر، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے، کہیں باہر آتے جاتے، بازاروں میں، پارکوں میں، یا جن بندے کے جو بھی مشغولات ہوتے ہیں، بندہ جدھر بھی جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوشش کرے یہ تکبیرات بندے کی زبان پر ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف کا یہی معمول ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے متعلق آتا ہے نا، جیسے ہی ذوالحجہ شروع ہوتا یہ باقاعدہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے. لوگ ان کو دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. سعودی عرب کے اندر بھی اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں نا، باقاعدہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی بازاروں کے اندر جو تکبیرات جن کے ساؤنڈوں کے اندر لگی ہوتی ہیں، لوگ اس آواز کو سن کر، تکبیرات کو سن کر کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ان 10 دنوں سے ہم نے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا ہے، سستی سے کام نہیں رہنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.